اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا اور دفن کس نے کیا، اور ان کی قبر کہاں پر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے پر بے حد پریشان اور غمزدہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی بھی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا تھا۔ ایک طویل مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے رہے اور فریاد کرتے رہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، اور پھر انہیں حضرت جبرائیل نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل خود حضرت آدم کو لے کر مکہ گئے، جہاں پر حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کیا، اور پھر سب سے پہلا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر جبل عرفات لے گئے، جہاں پر حضرت حوا موجود تھی۔ وہاں جب حضرت آدم پہنچے تو طویل مدت کی وجہ سے مختلف جسمانی تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے حضرت آدم نے حضرت حوا کو نہ پہچانا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ پاک نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہنے لگے۔ تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دیں، اور جب حضرت جبرائیل آئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام حضرت شیش رکھا گیا، اور یہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مطلب تھا اللہ کا دیا ہوا تحفہ، اور یہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکلے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے، یا تم کہاں جا رہے ہو، اور تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بزرگوار بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ اور فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حوا رونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا کہ مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھود دی اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ اور فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم کے جنازے کی امامت فرمائی، اور باقی تمام فرشتوں نے ان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر کہا آدم کے بیٹو، تمہارے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے لیے مختلف اس بارے میں روایات ہیں کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔
اور اس کے علاوہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔